السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کے ساتھ جنید نیازی۔ ناظرین، کل سی ایم کے پی کے سہیل افریدی کے ساتھ صحافیوں کی ایک اہم ملاقات ہوئی ہے اسلام آباد میں کے پی کے ہاؤس میں، اور اس میں بڑے اہم اور سخت سوال ان سے کیے گئے ہیں۔ خاص کر جو ڈیجیٹل میڈیا کے صحافی تھے انہوں نے کافی سخت سوال کیے ہیں، اور الیکٹرانک میڈیا کے بھی صحافی وہاں موجود تھے۔ اور ان دنوں میں سہیل افریدی کے لیے میڈیا کا سامنا کرنا بھی کافی مشکل تھا، اور ان کا یہ فیصلہ کافی کرنا مشکل ہی تھا، کیونکہ جو ان دنوں پر سہیل افریدی پر تنقید ہو رہی ہے، چاہے کسی بھی حوالے سے، کسی نے یہ کمنٹس کیے کہ بھائی انہوں نے 27 ستمبر کی تاریخ کیوں دی، یا وہ لیٹ دیر آئے درست ہے۔ کسی نے یہ کہا کہ اتنی لمبی تاریخ دینا اسٹیبلشمنٹ کو موقع دینے کے مترادف ہے۔ تو ان دنوں میں سہیل افریدی کا یہ جو فیصلہ ہے صحافیوں سے ملاقات کرنا، اور خاص کر ڈیجیٹل صحافیوں سے ملاقات کرنا، جو ہمارے سوشل میڈیا کے صحافی ہیں، وہ ان کے لیے بڑا مشکل فیصلہ تھا۔ اچھا، اس میں کافی اہم ان سے سوال کیے گئے، خاص کر جو ہمارے صحافی ہیں ذیشان عزیز صاحب، انہوں نے بڑے اہم سوال کیے۔ ان کا ایک اہم سوال یہ تھا کہ کیا جب آپ لانگ مارچ کرنے جا رہے ہوں گے تو اس سے پہلے آپ سے ملاقات کی جائے، یا آپ کو آفر دی جائے کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ عمران خان سے بھی ملاقات کر لیں، عمران خان کے کیسز بھی دوبارہ چلا دیے جاتے ہیں، اسی طرح ان کو عدالت میں بھی اگر پیش کر دیا جائے، یا پھر ان کا علاج کرا دیا جائے، یا ان کی فیملی سے ملاقات کرا دی جائے، تو آپ کیا کریں گے؟ یہ ذیشان عزیز نے ان سے سوال کیا، تو ان کا یہ جواب تھا کہ بھائی جب ہمارا لانگ مارچ سٹارٹ ہو گیا، جب ہم نے وہ شروع کر دیا، تو اس کے بعد جو بھی حکم ہوگا، جو بھی آرڈر ہوگا، وہ ان کو اڈیالہ سے لینا پڑے گا۔ یعنی مقتدرہ کو یا حکومت کو یا اسٹیبلشمنٹ کو یہ لانگ مارچ ختم کرانا ہوا تو یہ ان کو اڈیالہ سے ہی بات کرنی ہوگی، اڈیالہ جیل میں بیٹھے عمران خان صاحب سے۔ اس کے علاوہ سہیل افریدی سے یہ سوال ہوا کہ آپ نے اتنی لمبی تاریخ کیوں دی، تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ اس تاریخ کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو موسم صحیح ہوتا ہے، تحریکیں چلانے کا وہ دن ہوتے ہیں، یا موسم سیٹ ہو جاتا ہے، یا آگے جو موسم آ رہا ہے سردیوں کا وہ بہتر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سکول کالج کھل جاتے ہیں۔ ہماری یہ جو تحریک ہے، ہمارا جو لانگ مارچ ہے، وہ اس میں نوجوان زیادہ شامل ہوں گے۔ تو اس کا انہوں نے یہ جواب دیا۔ ان سے پھر یہ بھی سوال ہوا کہ کیا آپ نے علیمہ خانم صاحبہ سے یہ تاریخ دیتے ہوئے مشاورت کی تھی؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ علیمہ خانم صاحبہ ہمارے جو سیاسی معاملات ہیں ان سے ہمارے ساتھ مشاورت وہ نہیں کرتی، وہ صرف عمران خان کی رہائی کے لیے موجود ہوتی ہیں، اور جو بھی تحریک چلانی ہو اس کے لیے موجود ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کوئی بھی سیاسی بات کرنی ہو، جو سیاسی فیصلہ کرنا ہو، یا جہاں ہماری پارلیمانی کمیٹی یا انٹرا پارٹی کا میٹنگ ہو، تو اس میں وہ شرکت نہیں کرتی۔ اس کے علاوہ ان سے بڑا اہم سوال کیا گیا کہ پارٹی میں اختلافات ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ اختلافات آپ کو انشاءاللہ ہفتے کے بعد نظر نہیں آئیں گے۔ اور جیسے کہ میں نے پچھلے ولاگ میں بات کی کہ علی امین گنڈا پور نظر نہیں آتے، تو انہوں نے علی امین گنڈا پور کا بھی ذکر کیا کہ ہم دونوں انشاءاللہ، میں اور علی امین گنڈا پور، آپ کو ایک ہی کنٹینر پر ملے ہوئے اکٹھے نظر آئیں گے۔ یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے علاقے میں اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہوں، یا اپنے علاقے سے بہت بڑا قافلہ لے کر آئیں، اور میں پشاور سے لے کر آؤں گا ایک قافلہ۔ تو ان سے سوال ہوا کہ آپ اس احتجاج میں کتنے لوگ لانا چاہتے ہیں، کتنے اندازہ آپ کو ہے کتنے لوگ آ سکتے ہیں؟ تو ان کا یہ تھا کہنا کہ ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ 20 لاکھ لوگ شرکت کریں، اور ہمارا فوکس نوجوانوں پر ہے کہ نوجوان اس میں شرکت کریں۔ اور پھر اس کے علاوہ ان سے جو فورس ہے، یہ یوتھ ونگ کی جو فورس ہے، ان سے بات کی گئی کہ آپ نے کتنے نوجوان اس میں شامل کرنے ہیں یقین۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ اس میں 4 لاکھ نوجوان شامل ہوں، جو ہماری جس میں یہ فورس شامل ہو، اور جو فرنٹ فورٹ پر جا کے لڑیں۔ اس کے علاوہ ان سے ایک اہم سوال کیا زعیم لغاری صاحب نے۔ انہوں نے کہا کہ کے پی کے میں ملٹری آپریشن ہو رہا ہے، لیکن عمران خان نے آپ کو ہدایت دی تھی، واضح طور پر یہ ہدایت دی تھی کہ کوئی بھی کے پی کے میں ملٹری آپریشن نہ ہو۔
تو ان کا یہ جواب تھا کہ یہ جو بھی ملٹری آپریشن ہو رہا ہے کے پی کے میں، وہ فوج اپنی مرضی سے کر رہی ہے، کسی قسم کی ہمارے ساتھ مشاورت نہیں کی گئی، ہمیں قائل نہیں کیا گیا آپریشن کے لیے، اور ہم اس آپریشن کے خلاف ہیں۔ اور انہوں نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے کہ یہ جو بھی ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں وہ یہ فوج خود ہی گرا رہی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بولا کہ ملٹری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بدماشی کر کے ہمارے کے پی کے میں آپریشن کر رہی ہے، اور ہم پہ یہ آپریشن مسلط کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ بڑے سخت الفاظ تھے ان کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف۔ اس کے علاوہ علیمہ خانم صاحبہ کا ایک بیان آیا ہے کہ عمران خان کے بارے میں، کہ عمران خان کو محمد مرسی کی طرح رکھا گیا ہے اور اسی کی طرح ان کے ساتھ برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ محمد مرسی سے یہی ہوا تھا کہ ابھی جون 2019 میں ان کو عدالت میں پیش کیا گیا، اور وہ کافی نڈھال تھے یا بیمار تھے، مطلب ان کو جب جیل سے نکالا گیا تھا تو وہ اس پوزیشن میں تھے کہ وہ اپنے زندگی کی بازی ہار سکتے تھے، یا اتنے کمزور، اتنے نڈھال اور اتنے بیمار ہو چکے تھے کہ ان کے زندگی کے آخری دن تھے وہ۔ جب ان کو عدالت میں لایا گیا تو وہ عدالت میں بے ہوش ہو گئے، اور وہ ادھر ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ جب ان کو ہاسپٹل لایا گیا تو محمد مرسی کی اس وقت ڈیتھ ہو چکی تھی، یہ مصر کے صدر تھے۔ تو علیمہ خانم نے یہ عمران خان کے بارے میں خدشات کا اظہار کیا ہے کہ عمران خان کے ساتھ بھی اسی طرح ہی ہو سکتا ہے کہ ان کو تب ہی نکالا جائے گا، پہلے کی بات تو ہے نکالا نہیں جائے گا، اور اگر نکالا بھی جائے گا تو ان کی حالت کافی خطرے میں ہوگی۔ محمد مرسی کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا مصر میں، ان کو جب قید کیا گیا پھر اس کے بعد ان کو اسی طرح اذیتیں دی گئی، ان کا علاج صحیح نہیں کرایا گیا۔ پھر جب ان کو عدالت میں لایا گیا تو وہ بے ہوش ہوئے، اور حکام نے، جو گورنمنٹ تھی وہاں کی، انہوں نے یہ بولا تھا کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، لیکن ان کی جو فیملی تھی، ان کے جو باقی خاندان والے لوگ تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں، ان کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوا، ان کے علاج صحیح نہیں کرایا گیا، ان کو اذیتیں دی گئی جیل میں، اور تب ہی ان کی یہ ڈیتھ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے بیٹے عبداللہ مرسی اور محمد عثمان مرسی کو بھی گرفتار کیا گیا۔ تو عمران خان کے ساتھ بھی سیم اسی طرح ہی ہو رہا ہے۔ تو اسی وجہ سے علیمہ خانم نے ان خدشات کا اظہار کیا ہے۔ اس کے علاوہ آخری سوال جو ہوا سہیل افریدی سے پنجاب کے بارے میں، بڑا امپورٹنٹ سوال کیا گیا۔ ان سے پوچھا گیا کہ پنجاب میں تو آپ کی عوام نکلتی نہیں ہے، لیڈرشپ نہیں ہے، اگر آپ جاتے بھی ہیں یا علیمہ خانم صاحبہ جاتی ہیں یا آپ خود جاتے ہیں تو آپ وہاں پہ اپنی تحریک کا آغاز تو کر دیتے ہیں، روڈ ٹو روڈ آپ اپنی تحریک چلا دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ کے آس پاس والے جو پنجاب کے ہوتے ہیں، جو بھی چھوٹے موٹے لوگ ہوتے ہیں، وہ کارکنان ہوتے ہیں، ان کو گرفتار کر دیا جاتا ہے۔ آپ تو نکل جاتے ہیں، پیچھے ان پرچے ہو جاتے ہیں، ان کے کیسز بن جاتے ہیں اور ان کو اذیتیں دی جاتی ہیں۔ تو اس پر سہیل افریدی نے بڑا اچھا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے پنجاب کی لیڈرشپ کو ہمت دکھانی ہوگی، پنجاب کی لیڈرشپ کو آگے بڑھنا ہوگا۔ پنجاب کی عوام بھی نکلتی ہے لیکن ان کو لیڈرشپ کی ضرورت ہے۔ تو یہ بات ان کی بالکل درست تھی کہ جہاں عوام ہر جگہ نکلتی ہے لیکن صرف ان کو ایک سپورٹ کرنے کے لیے، راستہ دکھانے کے لیے، پاتھ دکھانے کے لیے لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو سہیل افریدی نے یہ کہا کہ میں بھی اس تحریک کے لیے 27 ستمبر کے لانگ مارچ کے لیے جو ہم تحریک سٹارٹ کریں گے، پہلے اس کی تیاری کے لیے میں پنجاب جاؤں گا، اور پنجاب میں پنجاب کی قیادت سے یہ ریکویسٹ کروں گا، ان سے میں درخواست کروں گا کہ آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا۔ ہم تو ادھر آ کے تحریک چلا کے مومنٹم بنا کے واپس چلے جاتے ہیں، لیکن آپ کو پنجاب سے عوام نکالنا ہوگی، کیونکہ پنجاب سب سے زیادہ آبادی والا صوبہ ہے، سب سے بڑا صوبہ ہے، تو اس کو نکالنا آبادی کے لحاظ سے، تو اس سے آپ کو عوام نکالنی پڑے گی، لیڈرشپ کا رول ادا کرنا پڑے گا، جو بھی یہاں کے ایم این اے، MP یا عہدیداران ہیں۔ تو یہ سہیل افریدی نے بڑی زبردست بات کی کہ ہم جب تحریک چلائیں گے اور وہاں پنجاب میں جائیں گے تو یہ میں ان سے درخواست کروں گا۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ آگے آنے والوں دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ حالات تو یہی نظر آ رہے ہیں کہ سخت سے سخت بیانات آئیں گے، معاملات اب کس طرف جاتے ہیں، پاکستانی سیاست ہے، کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔